لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. میرے عزیزو، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم سب، میں اور آپ، نماز عید یعنی عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں. عید ہوتی ہے سب سے پہلی چیز نماز عید، اس کے بعد خطبہ. انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کے یہ مواقع نہیں ہوتے، اور اس کے بعد جا کر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قربانیاں بھی کرنی ہیں، اور خطبے کے بعد دعا بھی ہے جس کے لیے ہم سب جمع ہیں. تو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے نماز عید الاضحیٰ. یہ عید الاضحیٰ قربانیوں والی عید یہ چلی کہاں سے؟ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا باقاعدہ طور پر. پہلی امتوں میں بھی اس کا تصور تھا کسی نہ کسی طرح. سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ان کے بارے میں کہا اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی، لیکن باقاعدہ امت کے لیے سنت طریقہ پوری ایک ملت یہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے شروع ہوئی. اس لیے کہا گیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ان کے طریقہ میں ہمیں سب سے اہمیت کی حامل اس تناظر میں جو چیز ملتی ہے، جب ہم نے جانور کو قربان کرنا ہے اس وقت بھی اس کا اظہار اقرار کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی بات کا حکم ہے اور میں ماننے والے، تسلیم کرنے والے لوگ ان میں سے ہو گیا. یہ ہے میرے عزیزو اس موقع کا سب سے اہم پیغام. جس اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں مال دیا، اس اللہ کے نام پر ہم یہ جانور خرید کر ذبح کر رہے ہیں. مجھ سے بھی یہی تقاضا ہے میں ساری زندگی اسی اللہ کا بن کر جیوں. یہ پہلا میسج ہے اس موقع کا، ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے؟ من اعطى للہ
वमना लिल्लाह अहब्ब लिल्लाह अबगद लिल्लाह। जिस बंदे की जिंदगी में बस अल्लाह ही अल्लाह, मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी है तो अल्लाह के लिए, रोकना है तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ देना है तो अल्लाह के लिए, बस अल्लाह ही अल्लाह है, जिसकी जिंदगी में ये है फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। इसलिए मेरे अजीजों, इस मौका पर हमें अपने ईमान की तजदीद की ज़रूरत है, अक़ीदा तौहीद को पुख्ता करने की ज़रूरत है। तमाम अंबिया ने इसी बात पर जोर दिया। आप सारे अंबिया का जिक्र खैर कुरान पाक में पढ़ लीजिए। किसी नबी ने आते ये नहीं कहा चलो भाई कुर्बानियां करो, नमाजें पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, नहीं। हर नबी का अपनी उम्मत के नाम पैगाम, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। अल्लाह ने कहा हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। रसूल का अपनी उम्मत को पहला पैगाम, पहला वाज़ ये होता था, बस एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह के अलावा जो जो भी इबादत के काबिल समझते हो उन सब से बचो। दूसरी बात मेरे अजीजों, इस मौके पर हमारे लिए पैगाम ये है, हमने जो काम करना है वो सुन्नत के मुताबिक। देखिए ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी नहीं, जो नमाज ईद अदा करके कुर्बानी करेगा उसकी कुर्बानी होगी। अब आप सोच लीजिए, एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने पहले ही कुर्बानी कर ली, मैंने तो समझा फजर पढ़ो, सूरज निकलने का इंतजार नहीं, नमाज ईद कोई नहीं, मैंने तो कुर्बानी कर ली। फरमाया वो कुर्बानी नहीं, वो जानवर गोश्त का जानवर है, खाओ पियो हराम नहीं, लेकिन कुर्बानी नहीं हुई। कहा जी मेरे घर में एक दूध वाला जानवर दूध देता वो खड़ा है, इजाजत हो तो वो कर लूं? फरमाया कर सकते हो। पता ये चला सुन्नत के मुताबिक चलेंगे तो जिंदगी हलाल तरीके से, अच्छे तरीके से गुजरेगी। यही सबक है हमारे लिए इस मौके पर। आप सुन्नत समझ कर ये अमल करते हैं तो साल में सिर्फ एक बार नहीं या चंद मौके पर नहीं, आपकी सारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो। खुशी आए, गमी आए, इनफरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, घरों में, दुकानों पर, बाजारों में, हुकूमत मिल जाए तब, सियासत में आए तब, मईशत हो तब, मुआशरत हो तब, जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक। अगली बात मेरे अजीजों ये है, हर शख्स ये चाहता है कि मेरी कुर्बानियां अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएं। हम सब जितने बैठे, जितनों को अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ताला हर एक को ही तौफीक अता फरमाए। तो कुर्बानी कबूल किसकी होगी? वो जो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया ना इब्तिदा में, हाबील काबील ने कुर्बानी की, हाबील की कबूल हो गई, काबील की ना हुई। काबील ने कहा भैया लअक़्तुलन्नक, मैं तो तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरी कुर्बानी कबूल, मेरी नहीं हुई। हालांकि कबूल करना ना करना किसका काम है? अल्लाह का। उसने कहा भैया देख, जो मेयार अल्लाह ने मांगा था ना वो मैंने दे दिया, तूने नहीं दिया। मेयार क्या है? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ये सब अमल मुत्तक़ियों से कबूल करता है, तकवा वालों से। तकवा वाले कौन है? सगीरा गुनाहों से भी बचे, कबीरा गुनाहों से भी बचे, ये है तकवा। और ये इख्तियार करने वाले हैं मुत्तकी, और मुत्तकियों का अमल अल्लाह कबूल करता है। कुरान पढ़िए ना, कहा लन यनालल्लाह, कुर्बानी का जिक्र हो रहा है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, इन जानवरों का गोश्त खून अल्लाह को नहीं पहुंचेगा। या अल्लाह इतनी मेहनत, इतने महंगे महंगे जानवर खरीदे हैं, इतना उनको पाला पोसा, या अल्लाह क्यों नहीं पहुंचेगा? फरमाया ये तुम्हारे लिए है, अल्लाह ने आपके लिए। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, फरमाया तुम्हारा तकवा अल्लाह को पहुंचेगा। दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए, मैं और आप देखते हैं कुर्बानी के जानवर को, इसमें कोई ऐब ना हो। अल्लाह देखता है मुझे और आपको कि मेरे इस मुसलमान बंदे में कोई ऐब ना हो। आइए इस बात की कोशिश कीजिए। ये तीन बातें हो गई। आखिरी बात मेरी ये है कि मेरे अजीजों, ये कुर्बानियां हर साल साल के बाद भले वो जाकर अल्लाह के घर में करें, मक्का मुकर्रमा के अंदर हुज्जाज किराम, या हम करें, हमें ये सबक देती हैं कि हम अपनी नाजायज ख्वाहिशात उनके गले पर भी छुरी फेरें, उनको भी कुर्बान करें, जायज ख्वाहिशात रखें। अल्लाह ताला की नाफरमानियां उनके ऊपर भी छुरी फेर कर उनको हमेशा के लिए ज़बह कर दें।
اللہ بس تیری رضا، اللہ تیرے رسول کی اطاعت، بس یہ دو چیزیں، کلمہ پڑھا اس میں یہ دو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ہمیشہ جذبہ، شوق اور تیاری رکھنا، اللہ یہ تو جانور ہے، تو نے تو اپنے خلیل سے بیٹا مانگا تھا، انہوں نے پیش کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اللہ میں بھی ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آج تو جانور ذبح کر رہا ہوں، وقت آ جائے تو اللہ میری اولاد بھی حاضر ہے اور میں بھی حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا تقاضا کرتا ہے اور ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو شروع کیا اور قرآن نے کہہ دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں لے کر ان کو جنت دے چکا ہے۔ اللہ کی طریقہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے لیے قربانیاں کرنے والے ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں، اللہ تیرے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے، ضرورت پڑی تو یا اللہ میری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے۔ اور میرے عزیزو آج بھی اس کی ضرورت ہے، ہم ہمیشہ یہ جذبے جوان رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یغزو، جس نے کبھی جہاد ہی نہیں کیا اور کبھی اس کا ارادہ بھی نہیں کیا، پلان ہی کوئی نہیں، ارادہ ہی کوئی نہیں، فرمایا جب مرے گا مات علی شعبۃ من النفاق، یہ تقوی والی موت پر نہیں، نفاق والی موت پر مرے گا۔ تو یہ چار اہم ترین سبق اس موقع کی مناسبت سے ہم ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 10 ذی الحج ہے اور آپ کے علم میں ہے یہ جو پہلے 10 دن ہیں ان میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے اور سب سے افضل ہے۔ آپ یوں کہہ لیجیے آج شام تک کا ہمارے پاس وقت ہے، آپ نفل پڑھ لیں، آپ صدقہ کر لیں، آپ قربانیاں کر لیں۔ فرمائے یوم النحر، یہ قربانی والے دن اللہ کو جو سب سے محبوب عمل ہے نا وہ ہے خون بہانا، جانوروں کا خون بہا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، سب سے بہترین عمل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی کہ آپ عید کے موقع پر مردوں کو، خواتین کو ترغیب دیتے کہ بھئی صدقہ کرو۔ میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بچے ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، جتنا ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے بھرپور انداز میں آپ صدقہ کیجئے۔ یہ بچے یہی انشاءاللہ تعالی یہاں سے گزریں گے اور بھائی درمیان میں سے اٹھنے کی زحمت نہ کریں۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہر میرا بھائی، بڑا چھوٹا اور اسی طرح خواتین، ہر میری بہن، بیٹی، ماں کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے ضرور صدقہ کریں اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے دن 10 ذی الحج کو کیا ہوا یہ صدقہ سال بھر کے عمل سے بہترین اور افضل ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، جو عام دنوں میں ہوتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان مال لے کر نکلا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، مال بھی کام آ گیا، اس سے کم باقی سب سے بالا تر اس شخص کا عمل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت پر اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے جتنی اللہ آپ کو استطاعت اور ہمت دے آپ صدقہ کیجئے، اور یاد رکھیے سب سے بہترین اور افضل ترین راہ کے اوپر خرچ ہونے والا یہ عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے۔ ان بچوں سے گزارش ہے ذرا ہمت کریں، شاباش، جن احباب نے تعاون کرنا ہے وہ جلد از جلد ہمت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ جو رہ جائیں جس وقت آپ دروازوں سے نکلیں گے وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ باکس پڑے ہوں گے، بے شک اس میں ڈال دیجئے۔ آج ضرور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدقہ کر کے اس کا عظیم عمل آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ سر انجام دینا ہے اور اللہ سے یہ اجر پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے، سب احباب دعا میں شریک ہوں، خلوص دل سے دعا کیجئے۔ کیا معلوم آپ میں کوئی ایسے خوش نصیب ہوں جن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہ لوٹائے اور ہم سب کا ہی کام بن جائے۔ خلوص دل کے ساتھ آپ بھی دعائیں کیجئے گا، میں تو آپ سب کی ترجمانی جس قدر ہو سکی کروں گا۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ان دعاؤں میں اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے اجتماع ہے کہ مسلمان سب اکٹھے ہوں اور اہتمام سے دعا کریں۔ یہ بہت ساری چیزیں اب چل نکلی ہیں، لو جی عیدگاہ میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ بہرحال اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو ذکر کروں، یہاں جمع ہونے کا مقصد ہی دعا کرنا ہے۔ تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے دل لگا کے آپ سب بھی دعائیں کیجیے، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں رکھیے۔ ہم آپ کی دعا پر بھی آمین کہیں گے، میں گزارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں آپ سب بھی آمین کہیے۔